السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میرا جو آج کا یہ لیکچر ہے یہ 10th کلاس کے لیے ہے. تو میں سب 10th کے بچوں کو اس آف لائن کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے جب اسکول کھلے تھے تو ہم نے وہ اس کا پہلا چیپٹر پڑھا تھا جغرافی کا, ریسورسز کے بارے میں, اٹس کائنڈس اینڈ ان کا جو مینجمنٹ ہے وغیرہ یہ پڑھا تھا ہم نے. تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس میں وہ ہے فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریسورس میں نے آپ کو بتایا تھا, تو پھر ایک بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ریسورس ہوتا کیا ہے. تو ریسورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایوری تھنگ اویلیبل ان آور انوائرمنٹ which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. یعنی ریسورس وہ چیز ہوتی ہے جس سے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں, مگر وہ ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ہمیں آسانی سے وہ مہیا ہونی چاہیے, اویلیبل ہونی چاہیے, اور ان کا نکالنا جو ہے, ان کا ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ صحیح ہو, ٹیکنالوجی اس کے لیے اویلیبل ہو, اور وہ کلچرلی ایکسیپٹ یعنی کلچر میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو ان کا ہم ریسورسز کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے ہی کہ کیا کیا ریسورسز کس طرح کی ہوتی ہیں. تو آج کا جو ہمارا ایک ریسورس ہے فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. دیکھیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں لایا ہے, اشرف المخلوقات آپ کو پتہ ہے, اور انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس دنیا میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ اینیمل کنگڈم دیکھیں گے تو کتنی اسپیشیز ہے دنیا میں, اسی طرح آپ پلانٹ لائف دیکھیں گے تو کتنی اسپیشیز ہیں, باقی چیزیں دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریسورسز میں آتی ہیں. تو جو چیزیں زندہ مطلب لیونگ چیزیں ہیں جیسے پلانٹس ہیں, اینیملز ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بایو ریسورسز, بایوٹک ریسورسز. تو بایو ڈائیورسٹی ایک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لاکھوں قسم کی جو ہے زندہ چیزیں ہیں, چاہے پلانٹ لائف میں سے ہیں چاہے اینیملز میں سے ہیں, تو ان میں انسان بھی آتا ہے. تو یہ اس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. تو اس بایو ڈائیورسٹی میں کیا ہے کہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنس ہے, یعنی انسان جو ہے یہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں, اس کو ریسورسز چاہیے. اسی طرح پلانٹس ہے, یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اینیملز ہیں, اسی طرح واٹر ہے, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ فلورا اینڈ فانا جو ہے, ایک دیکھیے ہر ایک ریجن میں مختلف قسم کا فلورا اینڈ فانا ہوتا ہے. فلورا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ریجن میں کس طرح کی پلانٹ لائف پائی جاتی ہے, چاہے وہ کلٹیویٹڈ ہو یا چاہے نیچرلی جو گرو کرتی ہیں, تو اس کو ہم وہاں کا فلورا کہتے ہیں. اسی طرح فونا, وہاں کی اینیمل اسپیشیز جو ہوتی ہیں, اینیملز کس طرح کے ہوتے ہیں, وہاں کا فلورا, اس کو ہم وہاں کا فونا کہتے ہیں. تو اسی طرح جو اگر فانا اور فلورا کے حساب سے دیکھیں گے, انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے ہیوج کنٹری, اٹس اے بگ کنٹری. تو اس میں مختلف ریجنز میں مختلف قسم کے فلورا اینڈ فانا پائے جاتے ہیں. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو اسپیشیز ہیں, چاہے اینیملز میں ہیں, چاہے وائلڈ لائف میں ہیں, یا چاہے اس میں ہے پلانٹ لائف میں ہے, پلانٹس میں ہے, بہت ساری چیزیں یا تو پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں, ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں, یا ان کو تھریٹ ہے. کچھ اسپیشیز کو بہت تھریٹ ہے جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے. یعنی میں نے کہا نا پہلے ہی, ہر چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے کسی نہ کسی طرح سے کارآمد ہے دنیا میں. یعنی یہ انٹر جو ایکشن ہے ان چیزوں کا آپس میں, اسی سے ہی دنیا چلتی ہے, سسٹین کرتی ہے. تو ایک چیز کا اگر بیلنس ختم ہو جائے تو سارا جو ہے اس کا بیلنس سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز میں اگر کمی آ جائے یا کوئی چیز اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اس سے بھی خطرہ ہے. مطلب کچھ چیزیں ہیں جن کا زیادہ ہونا بھی مطلب یہ ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس سے وہ گلوبل وارمنگ ایفیکٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ایک بیلنس یہاں دنیا میں رکھی ہے. تو لیکن کچھ چیزیں ہیں, کچھ اسپیشیز جو ہیں وہ یا تو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں, یا تو پھر ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشن ہے, یا انڈینجرڈ ہے, جن کو خطرہ ہے کہ یعنی وہ ختم ہونے والی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فارسٹ کی بات کریں گے تو فارسٹ چونکہ اگر ہم دیکھیں گے انڈیا میں دا فارسٹ کور
and tree cover in India, in our country, is estimated at 79.42 million hectares, which is 24.16% of the total geographical area. यानी डेंस उसमें जो जोग्राफिकल एरिया है हमारा पूरा अवेलेबल रिकॉर्डेड है, उसका 24.16% अंडर वेजिटेशन, अंडर ट्री कवर है. उसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, और उसमें ये दिया हुआ है 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड मैंग्रोव 0.14%. तो जो डेंस फॉरेस्ट कवर है ये इंक्रीज हुआ है. जो रिपोर्ट एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2015 की, उसके हिसाब से डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013. तो ये एक अच्छी बात है. तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ड्यू टू कंजर्वेशन एंड अदर स्टेप्स. तो अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें, कौन सी जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से. देखिए, एक इनमें ये होती हैं नॉर्मल स्पेशीज़ होती हैं. एक किस्म होती है इनमें नॉर्मल, जैसे whose population levels are considered to be normal for their survival, यानी उनको कोई ख़तरा नहीं है. अगर वो एक तरह से यूज़ हो जाती हैं तो दूसरी तरफ से वो प्रोड्यूस भी हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉर्मल स्पीशीज. इसी तरह है दूसरी किस्म जो है, दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पेशीज़. एंडेंजर्ड स्पेशीज़ का मतलब ये है कि वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी उनको ख़तरा है कि अगर ऐसे ही वो उनका वो तादाद कम होती गई तो वो भी एक्सटिंक्ट हो, यानी वो उनका भी ख़ात्मा हो जाएगा. तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ये हैं, जैसे एग्जांपल्स इंडिया में है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन रीनो है, लॉइन है, लॉइन टेल्ड मैकेक है, संगाई है. इसी तरह ये चीज़, ये जो है ये एंडेंजर्स, यानी इनको ख़तरा है. इसी तरह एक और किस्म है, दैट इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़. वल्नरेबल हम कहते हैं जिसको कि ख़तरा हो, जो कि बिल्कुल जब भी कोई ये अटैक होता है तो उस पर आसानी से होता है. तो उस पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू दैट, यानी वो कगार पर है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंटर होने की कगार पर है. यानी अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उनको ख़तरा है कि वो भी एंडेंजर्ड हो सकती हैं. इनमें इनकी एग्जांपल्स है, जैसे ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन है. इसी तरह रेयर स्पीशीज, रेयर का मतलब है जो नायाब है, बहुत कम है, बिल्कुल कम है. तो बहुत उनका ये है. तो उनमें ये है कि एग्जांपल, उनमें इस वक्त हमारे पास है हिमालयन ब्राउन बियर है, इसको भी बिल्कुल ख़तरा है, यानी वो भी बहुत रेयर है. वाइल्ड एशियाटिक बफेलो वेरी रेयर है, ना होने के बराबर है. इसी तरह डेजर्ट फॉक्स है एंड हॉर्नबिल है. इसी तरह है दूसरा एक एंडेमिक स्पीशीज़. ये एंडेमिक जैसे आप जानते हैं कि जो बिलोंग टू ए स्पेसिफिक एरिया, तो किसी खास एरिया में इनका होता है. जैसे अंडमान टील है, निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये उन्हीं एरियाज में होते हैं, उसके अलावा नहीं होते. इसी तरह दूसरा है एक्सटिंक्ट, एक हो गया, दूसरा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन लाइक एरियाज वेयर दे मे ऑकर, as species may be extinct from the local areas, region, country, earth. Examples of such species are Asiatic cheetah है, pink है, यानी ये extinct है, ये दिखते ही नहीं है कहीं. तो ये चीज़ें जो हैं